بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 1 سے۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین، اور کتاب مبین کی۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کتاب مبین یعنی بیان کرنے والی ہے، کیا حق اور باطل کا فرق کھول دینے والی ہے۔ اور قرآن کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ ہدایت اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اب یہ مومنین کی کیا صفات ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ یعنی یہی مومنین لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ مومنین کی صفات ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو لوگ حق بات کو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو بند کر لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مست کر لیتے ہیں۔ قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لا سکتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر خوبصورت بنا دیتا ہے ان کے لیے ان کے اعمال، تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا آخرت پر عدم ایمان ہے۔ یا ماہون یعنی گمراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس کی حقیقت سے وہ آشنا ہی نہیں، اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے اور حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی سزا طے کی گئی ہے کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی مختلف قسم کے عذاب اور آزمائشیں ہیں ان کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، البتہ آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن، من لدن، پاس سے، حکیم علیم، حکمت والے اور علم والے کے۔ یعنی یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب کی طرف سے آیا ہے جو انسان کے ماضی اور حال کو جانتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، بے شک میں نے پائی ہے آگ میں سے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس ایک شعلہ انگارے کا تاکہ تم گرم ہو سکو۔ یعنی جب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آ رہے تھے۔ رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہ تھا، اور دوسرے سردی سے بچاؤ کے لیے بھی آگ کی ضرورت تھی۔ وَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو جب وہ آئے اس کے پاس تو پکارے گے کہ برکت دیا گیا اور جو آگ میں سے اور جو اس کے آس پاس ہیں، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔
یعنی دور سے جہاں آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ بے شک وہ میں ہوں اللہ۔ عزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا۔ یعنی درخت سے ندا آئی کا آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تعجب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعجب نہ کر، میں ہی اللہ ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پھینک دے اپنی لاٹھی۔ فَلَمَّا رَآهَا، تو جب اس نے دیکھا اس کو، تہتز، کہ حرکت کرتی ہے، كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، کہ حرکت کرتی ہے گویا کہ وہ ایک پتلا سانپ ہے، اور منہ موڑ لیا پیٹھ پھیرتے ہوئے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں نہیں ڈرا کرتے میری جانب سے رسول یا پیغمبر۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دوسرا یہ کہ طبی خوف پیغمبروں کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی آخر انسان ہوتے ہیں۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا ظلم کو نیکی سے بعد برائی کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء، اور داخل کیا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی تکلیف کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانی ہے فرعون کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک وہ ہے قوم نافرمان۔ فی 9 آیات، یعنی یہ وہ 2 معجزے ہیں جو ان 9 نشانیوں میں سے ہیں، جس کے ذریعے سے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ، تو جب آئی ان کے پاس ہماری آیات روشن تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور انہوں نے بظاہر انکار کیا اس کا اور یقین کر لیا تھا اس کا ان کے نفسوں نے ظلم کے ساتھ، اور سرکشی کی، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ یعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے ان کا ظلم اور استکبار تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے فضیلت دی ہم کو اوپر بہت سو کو اپنے بندوں میں سے جو ایمان والے ہیں۔ یعنی سورت کے آغاز میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا۔ اور اب دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے۔ اور علم سے مراد ہے نبوت کا علم کے علاوہ وہ علم جن سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت سے کچھ عطا کیا گیا تھا، لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ اس نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگو
ہم سکھائے گئے ہیں ان کی بولیاں پرندوں کی، اور ہم دیے گئے ہیں ہر قسم کی چیز سے، بے شک یہ البتہ وہ فضل ہے روشن۔ وہ وارث سلیمان و داود یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس سے مراد نبوت یا بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام قرار پائے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے، جو مال و اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ علمنا منطق الطیر، یعنی بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھائی گئی تھی، لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یعنی کثرت نعمت جیسے علم، نبوت، حکمت، مال، جن و انس اور پرندوں اور حیوانات کے تسخیر وغیرہ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، تو وہ پورے ضبط میں رکھے گئے ہیں۔ یعنی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر ہے جس سے وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز رہے۔ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات اور حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں اور انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ، یہاں تک کہ جب وہ آئے عَلَى وَادِ النَّمْلِ، چونٹیوں کی وادی میں، قالت، کہنے لگی، نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، نہ کچل ڈالیں تم کو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی اس سے تو ایک بات یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا ہے، گویا کہ وہ انسان سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہ تھے، اس لیے چونٹیوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم روند نہ دیے جائیں۔ اور تیسرا یہ کہ حیوانات میں بھی اسی عقیدہ سیاح سے بہرور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، یہ علم بطور اعجاز انہیں عطا کیا گیا تھا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو مسکرا دیا ہنستے ہوئے اس کی بات سے اور کہا، اے میرے رب، تو توفیق دے مجھ کو کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، وہ جو تو نے انعام کی مجھ پر اور اوپر میرے والدین کے، اور میں عمل کروں اچھے تو راضی ہو جائے جس سے، اور داخل کرنا مجھ کو اپنی رحمت میں اور اپنے صالح بندوں میں سے۔ یہ چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ رحمت اس سے ملتی ہے جو نیکی کے کاموں میں سنجیدگی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک و صالح بندے ہوتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اس نے خبر لی پرندوں کی اور پھر کہا، کیا مجھ کو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے، یعنی آج مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ ہدہد کو قافلے کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد زمین کو دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ پانی کہاں موجود ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي
بسلطان مبین، البتہ میں ضرور سزا دوں گا اس کو سخت عذاب، یا البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا اس کو، یا البتہ وہ ضرور لائے میرے پاس کوئی واضح دلیل۔ یعنی ذمہ دار شخص رعایا کی خبر گیری کرنے اور حق تلفی کرنے والے کو بھی سزا دے سکتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں باخبر بھی رہنا چاہیے۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ تو وہ ٹھہرا اور نہ زیادہ دیر، تو اس نے کہا میں نے احاطہ کر لیا ہے ساتھ اس کے، نہیں تو نے احاطہ کیا ساتھ اس کے، اور میں لایا ہوں تیرے پاس سبا سے خبر یقینی۔ یعنی کچھ دیر بعد جب ہدہد آ گیا، اس نے کہا کہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اپنی غیر حاضری کا جواز پیش کر رہا ہے کہ میں یقینی خبر لایا ہوں جو اہم معلومات ہے سبا کے بارے میں۔ سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی، اور سبا میں ایک عورت حکمران تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اور بے شک میں نے پایا ایک عورت کو جو حکمران ہے ان کی، اور دی گئی ہے ہر قسم کی چیز اس کے لیے عرش عظیم سے۔ یعنی ہدہد کے لیے یہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا پر ایک عورت کی حکمرانی تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور یہ دولت مند قوم تھی۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، اور اس نے پایا اس کو اس کی قوم کو وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، اور وہ خوبصورت بناتی ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پھر اس نے روک دیا ہے ان کو عن سبیلی اس راستے سے، فہم لا یہتدون تو بس وہ نہیں، وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ یعنی جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء کو نہیں ہے، جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں، اسی طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس اور شعور بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں ہدہد نے حیرت کے انداز میں کہا کہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ قوم آخرت کو بھلائے ہوئے ہے، اور یہ ظاہر پرست لوگ تھے۔ اس قوم کا مقصد دولت کمانا تھا اور معیار زندگی حاصل کرنا تھا۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ ذات ہے جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیا تو وہ اللہ کے آگے سجدہ نہ کریں، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ زمین کی چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو، اور آسمان کی ظاہری زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں یعنی نباتات اور معدنیات اور دیگر زمینی خزانوں کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اور کہا ان قریب ہم ضرور دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا ہے تو جھوٹوں میں سے۔ یعنی مالک تو اللہ کائنات کی ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو اس لیے کہ عرش عظیم عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے برتر ہے، اور دوسرے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی گو بہت بڑا ہے، لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہدہد نے چونکہ توحید کا واز اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، اور اچھے لیڈر کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرتے بلکہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا فألقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، لے جا میرا خط، پھر ڈال دے اس کو اس کی طرف، پھر ہٹ جا اس سے اور پھر دیکھو کہ کیا کچھ وہ جواب دیتی ہے۔ یعنی میرا خط یہاں سے لے جاؤ، وہاں جا کر خط چھوڑ دو، پھر ایک طرف کو ہو جانا، یعنی نصیحت بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی اور آداب بھی سکھا رہے ہیں، پھر وہاں سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کس قسم کا رویہ یا رد عمل ہوتا ہے ان کا۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ لین دین کے معاملے میں بھی بہت مہذب رویہ اختیار کریں اور بہترین انداز سے کام کریں۔
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بولی اے اہل دربار، بے شک میں ڈالا گیا میری طرف ایک خط اہم۔ کتاب کریم یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کا انداز بھی عمدہ ہی رکھا۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ ساتھ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الا تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ نہ تم سرکشی کرو مجھ پر اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ یعنی خط لکھنے میں بھی معزز ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ ملکہ خط کے انداز سے بہت ہی متاثر ہوئی، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جس میں انہیں اسلام لانے کی دعوت دی گئی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور کہنے لگی اے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو، میرے معاملے میں نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی اس کام میں، یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس۔ افتونی یعنی کسی خاص معاملے میں مشورہ لے لینا، اجتماعی اور اہم کاموں میں دوسروں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ ملکہ قوم کے معاملے کو اپنا ہی معاملہ سمجھتی تھی اور وہ بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس اچھے حکمران کی نشانی ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اور جب تک وہ اپنی رائے نہ تم دو گے میں فیصلہ نہیں کروں گی۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور بہت جنگجو ہیں اور معاملہ تیری طرف ہے، تو دیکھ لو کیا کچھ تم حکم دیتی ہو۔ یعنی ہمارے پاس قوت بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے اور ہم سخت جنگجو بھی ہیں، اس لیے ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کو جو حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، وہ کہنے لگی بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بھی بستی میں فساد کرتے ہیں وہ اس میں اور کر دیتے ہیں معزز لوگوں کو اس کے رہنے والوں کو ذلیل، اور اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی فساد کس طرح پھیلاتے ہیں، وہ قتل کر کے اور لوگوں کو مار کے اور طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری کر کے وہ اور قیدی بنا کر باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ یعنی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی ہیں جس کا مقصد دین کا غلبہ ہے۔ اگر یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو اس کا مقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کے یہ بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، تو جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس کہا کیا تم مدد دیتے ہو مجھ کو مال کے ساتھ، تو عطا کیا گیا ہے مجھ کو اللہ نے بہتر اس سے جو اس نے عطا کیا ہے تم کو، بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ تم خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم، اور پلٹو ان کی طرف، ورنہ البتہ ہم ضرور لائیں گے ان کے پاس کچھ لشکر نہیں ہے طاقت ان کے لیے اس سے نپٹنے کے لیے، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو اور اس سے، یعنی ان کی اپنی ہی بستی سے ذلت کے ساتھ، اور وہ صاغرون چھوٹے ہو کر رہیں گے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اس لیے ان کی طرف سے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ممکن نہ تھا، لیکن جنگ و قتال کا نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے۔ وہم صاغرون یعنی اپنی نظروں میں وہ خود ہی گر جائیں گے اور پشیمان ہوں گے۔
قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ کہا اے اہل دربار، کون سا تم میں سے لاتا ہے میرے پاس اس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میرے پاس؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کہا ایک دیوانہ جن میں سے میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو اس سے پہلے کہ تو کھڑا ہو اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس پر البتہ قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگا لیا کہ اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، چنانچہ انہوں نے آنے کی تیاری شروع کر دی اور حضرت سلیمان کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت شاہی اپنے پاس منگوا لیا۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس میں سے اٹھیں گے، اس سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہا شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، میں لاؤں گا تیرے پاس اس کو اس سے پہلے کہ چھپکے تیری طرف تیری نکاح۔ پھر جب اس نے دیکھا اس کو رکھا ہوا تھا اپنے پاس، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے مجھ کو، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں؟ تو جس نے شکر کیا تو یقیناً شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو کوئی کفر کرے گا تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے اور عزت والا ہے۔ یعنی یہ کون شخص تھا جس نے یہ کیا؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا؟ اس میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اور اللہ نے اپنی کرامت اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ اور شکر ادا کرنے سے مزید نعمتیں ملتی ہیں، اور ناشکری نعمتوں کے چلے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نعمتوں کے مل جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بدل ڈالو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ ہدایت پاتی ہے یا وہ ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی اس کا تخت بدل دو تاکہ وہ پہچان نہ پائے، اور ملکہ کی ذہانت کا ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے۔ یعنی وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اگر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے اس پر یا نہیں، اور ہدایت کے لیے غور و فکر اور سوچ سمجھ کر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک مبلغ کو دوسروں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ تو جب وہ آئی اور کہا هَٰذَا عَرْشُكِ، کیا اس طرح تیرا تخت ہے؟ قالت، وہ بولی، كَأَنَّهُ هُوَ، گویا کہ وہ وہی ہے، اور ہم دیے گئے ہیں علم اس سے پہلے اور تھے ہم اطاعت گزار۔ یعنی وہ رد و بدل سے اس تخت کی وضع و حیت میں تو کچھ تبدیلی آ گئی تھی، اس لیے اس نے واضح الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار نہیں کیا اور کہا گویا کہ یہ وہی ہے۔ اس میں اقرار ہے اور نہ نفی، بلکہ نہایت ہی محتاط جواب دیا گیا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، یعنی یہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی صلاحیت اور حکمت کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور روکا تھا اس کو جن کی تھی وہ عبادت کیا کرتے اللہ کے سوا، اور بے شک تھی وہ کافر قوم میں سے۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ
قالت رب انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا اس نے داخل ہو جاؤ محل میں، تو جب اس نے دیکھا تو سمجھا اس کو ہوش ہے، کھول لی اپنی پنڈلیوں سے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، بے شک وہ ایک محل ہے چکنا شیشے سے بنا ہو، اور کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے ہی نفس پر، اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ رب ہے عالمین۔ اور یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا صحن و فرش بھی شیشے کا تھا۔ لجتاً یعنی گہرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہرہ دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی دنیاوی شان و شوکت کی بھی جھلک دکھلا دی جائے، جس سے اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پاؤں چڑھا لیے۔ شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا۔ جب اس فرش کی حقیقت واضح ہوگی تو اسے اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہونے لگا، اور پھر وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ممرتن یعنی صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھروں کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد اس خوش شکل بچے کو بھی کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، جس درخت پر پتے بھی نہ ہوں، اسے شجرۃ المرضیہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ تعبیر یا جڑاؤ کے معنی میں بھی ہے، یعنی شیشوں کا بنا ہوا یا جڑا ہوا محل ہے۔